نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کا عنوان اور آج کی اس نشست کا آغاز وضو کے مختلف احکام اور اس کے آداب سے ہو رہا ہے۔ باب نمبر کتاب الوضو اور باب نمبر 8 ہے۔ باب التسمیۃ عند علی کل حال، باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاع۔ حدیث نمبر 141۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدکم اذا اتى اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ یہ بیان ہے ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کا، اور یعنی مباشرت کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کے حکم کا بیان ہے۔ امام بخاری نے پہلے 7 ابواب وضو کے اوصاف سے متعلق آپ نے ذکر فرمائے، اور اب استنجا کے ابواب شروع کر رہے ہیں، اور درمیان میں اس باب کو ذکر کیا جس میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے بسم اللہ پڑھنے کا باب ذکر فرما دیں، پھر استنجا کے متعلق ابواب کا ذکر کر دیں، پھر وضو کے اوصاف کے ابواب ذکر کر دیں، لیکن چونکہ اہم مقصود وضو کے اوصاف کو ذکر کرنا تھا، اس لیے پہلے انہوں نے وضو کے اوصاف کے ابواب کا ذکر کیا، پھر بسم اللہ پڑھنے کے باب کو آپ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد استنجا کے ابواب کا ذکر کیا۔ حدیث نمبر 141۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو علی بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو جریر نے حدیث بیان کی منصور سے، وہ سالم بن ابی الجعد سے روایت کرتے ہیں، وہ قریب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں، یعنی حدیث مرفوع ہے۔ قال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا کرے، اللہ بسم اللہ ہی یہ پڑھے، اگر اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو دور کر دے اس چیز سے جو تو ہمیں عطا فرمائے، فقضی بینہما، اگر ان کے درمیان اولاد اگر مقدر میں اگر لکھ دی گئی ہو تو لم یضرہ، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس باب کے عنوان کے 2 جز ہیں، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا اور مباشرت کے وقت بسم اللہ پڑھنا، اور اس حدیث کی مطابقت باب کے دوسرے جز کے اعتبار سے ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنے کے متعلق کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 101۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 25۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 399۔ امام بیہقی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اسانید غیر قوی ہیں۔ امام احمد نے کہا ان میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں، پھر امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں ہاتھ رکھا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کی طرح ابلنے لگا
تو آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو، یہ حدیث ثابت ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 70 صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت موجود ہے معرفت السنن والآثار، حدیث نمبر 53، اور یہ السنن الکبریٰ للبیہقی، بیہقی کی سنن کبریٰ میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں، مسند ابی یعلیٰ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، سنن نسائی میں ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اس حدیث پاک میں جن راویوں کا نام آیا ہے اس حدیث کی سند میں، ان کا تذکرہ علی بن عبداللہ المدینی، جریر بن عبد الحمید، منصور بن المعتمر، ان کا تعارف ہو چکا ہے، سالم بن ابی الجعد الاشجعی الکوفی التابعی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے منصور اور اعمش روایت کرتے ہیں۔ 100 ہجری میں وفات پائے تھے۔ یہ ثقہ راویوں میں سے، لیکن یہ ثقہ راویوں میں سے قریب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اس حدیث میں اہل کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بیوی، اس کی جمع اہالی آتی ہے۔ جنبنا، جنب یجنب، تجنیب کے معنی ہے دور کرنا، جنب یہ جنوبوں کے معنی بھی دور کرنے کے آتے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ ابراہیم کی آیت وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ، محفوظ فرما دے۔ اور اس حدیث میں لفظ شیطان کا بھی لفظ استعمال کیا گیا۔ شیطان اس کا مادہ ہے شطانہ، شطانہ ہو تو اس کے معنی، اس کا وزن فعال ہے، اس کے معنی ہے دور ہونا، یعنی شیطان نیکی اور خیر سے دور ہے۔ اور اگر اس کا مادہ شین یا تا اگر ہے تو اس کا وزن فعلان ہے، اور اس کے معنی ہے ہلاک ہونا، یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی وجہ سے، یعنی شیطان ہلاک ہو گیا ہے۔ نیز اس کے معنی ہے باطل، جن اور انسان میں سے، انس میں سے ہر وہ جو سرکش اور متکبر، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ عرب سانپ کو بھی شیطان کہتے تھے۔ ما رزقتنا، اس کا مادہ ہے رزقہ، رزق، جس سے نفع حاصل ہو وہ رزق ہے، اس کی جمع ارزاق آتی ہے۔ قرآن مجید میں بارش پر بھی رزق کا اطلاق کیا گیا، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے یعنی بارش نازل فرمائی، وفی السماء رزقکم، اور آسمان تمہارا رزق ہے۔ اور رزق کے ایک معنی آتے ہیں حصہ اور نصیب۔ قرآن مجید میں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے جھٹلانے کو اپنا حصہ بنا لیا۔ معتزلہ نے کہا رزق کا شرعی معنی ہے جاندار کو کسی چیز سے نفع اٹھانے پر قادر کرنا، یعنی قدرت دے دینا، اور اس کا دوسرے کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا۔ اس لیے انہوں نے کہا حرام چیز رزق نہیں ہے۔ اہل سنت نے کہا حرام چیز بھی رزق ہے، کیونکہ رزق کے معنی لغت میں حصہ اور نصیب ہے۔ پس جس شخص نے حرام چیز سے نفع اٹھایا سو وہی اس کا حصہ اور نصیب ہے، اور وہی اس کا رزق ہے۔ اگر حرام چیز رزق نہ ہو تو جس شخص نے ساری عمر سود اور چوری کا مال کھایا تو اس تفسیر کی بنا پر لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق نہیں دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ قضاء کے معنی، قضاء کے کئی معنی ہیں۔ قضاء یقضی، قضاء کے معنی فیصلہ کرنا، حکم دینا۔ قرآن مجید میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ شیطان کے ضرر پہنچانے کے محامل، یعنی شیطان کن کن طریقوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچاتا ہے، اس کی تفصیل ہے اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، مذکور ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے مباشرت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا کرے کہ
اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو شیطان سے دور رکھ، تو شیطان اس کی اولاد کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا، یعنی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے اس بچے پر شیطان کا تسلط نہیں ہوگا، غلبہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان محفوظ بندوں میں سے ہو جائے گا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے، میرے جو خاص بندے ہیں تو ان پر غالب نہیں آ سکتا، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ حدیث کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ شیطان اس کو دینی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، دینی نقصان، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو بدنی ضرر نہ پہنچا سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو کہ شیطان اس کی عقل کو اور اس کے بدن کو خراب نہ کر سکے۔ ہر چند کی حدیث کے الفاظ میں عموم ہے، یعنی الفاظ میں اگرچہ کہ عموم ہے کہ شیطان اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن یہ تخصیص ضروری ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کا وقوع ضروری ہے، اور جب ہم اس ضرر کو عقل اور بدن کے ضرر پر محمول کریں گے تو پھر اس کا وقوع ممتنع نہیں ہوگا، یعنی شیطان اس کو پاگل نہیں بنا سکتا اور اس کو معذور نہیں بنا سکتا، جسمانی اور عقلی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ شیطان اس کو مرگی میں مبتلا نہیں کر سکے گا، بعض نے کہا ہے شیطان اس کی ولادت کے وقت اس کو انگلی نہیں چبھوئے گا، جبکہ دوسروں کو وہ انگلی چبھوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، اور ہم اس حدیث کو ضرر کے تمام اقسام پر محمول نہیں کرتے، کیونکہ شیطان سب کو وسوسہ بھی ڈالتا ہے اور گناہوں پر ابھارتا بھی ہے۔ داؤدی نے کہا وہ اس بچے کو فتنہ کفر میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ علامہ سندھی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو کسی نے بھی عموم ضرر پر محمول نہیں کیا، یعنی یہ معنی مراد نہیں ہے کہ شیطان اس کو بہکا ہی نہیں سکتا یا اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ معنی مراد نہیں، یعنی خاص قسم کا ضرر مراد ہے، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ بنو آدم کے ہر بچے کو شیطان اپنی انگلی سے مس کرتا ہے، یعنی ٹچ کرتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان اس کو کفر کے ساتھ گمراہ نہیں کر سکے گا، ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کو گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں کر سکے گا، ایک قول یہ ہے کہ جب وہ گناہ کے بعد توبہ کرنا چاہے گا تو وہ اس کو توبہ سے نہیں روک سکے گا، ایک قول یہ ہے کہ جنات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا کی پناہ میں رہنا اور باقیدہ اولاد کی دعا کرنا اور ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا کی پناہ میں رکھے، یعنی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ کی پناہ میں رہے اور اس کے نام سے برکت حاصل کرتا رہے، اور یہ یقین رکھے کہ ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ ہی اس کا معین اور مددگار ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نیک کام سے پہلے، اچھے کام، جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، خصوصاً وضو سے پہلے۔ انسان کی تمام زندگی میں شیطان کا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس حدیث میں یہ اشارہ بھی ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لازم رہتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے رحم سے باہر آتا ہے اس وقت سے موت تک انسان کے ساتھ لازم رہتا ہے، یعنی ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی رگوں میں، یہاں تک کہ اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، اور جب انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ 3 گرہیں کھل جاتی ہیں۔ غرض شیطان ہر وقت انسان کو دینی ضرر پہنچانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں۔ باب نمبر 9، باب ما یقول
عند الخلاء. حدیث نمبر 142. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صہیب قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة اذا اتى الخلاء وقال موسى عن حماد اذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل. باب نمبر 9، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا کہیں، اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں مباشرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بیان تھا، اور اس باب میں بیت الخلاء جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بیان ہے. دونوں بابوں میں قدر مشترک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. حدیث نمبر 142. حدثنا آدم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آدم نے حدیث بیان کی. قال، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی. وہ عبد العزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں. قال، انہوں نے کہا سمعت انسا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اب یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، ناپاک جنات اور ناپاک جن مرد اور عورتوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، خبیث اور خبائث سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تابع شعبہ سے حدیث کی روایت میں محمد بن عرعرہ نے آدم کی متابعت کی، اور غندر نے کہا جب آپ بیت الخلاء میں جاتے اذا دخل، اور موسیٰ نے حماد سے روایت کیا جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے، یعنی داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے دعا. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس دعا میں ہے. اور سعید بن زید نے کہا ہمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کی جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھنا نہیں، داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس دعا میں اے اللہ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبث اور خبائث کے معنی، اس حدیث میں خبث اور خبائث سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. اس سے مراد شیاطین اور ان کی مؤنثات ہیں، یعنی شیاطین میں جو مرد مذکر جو شیطان ہے اور مؤنث جو میل فیمیل جو شیاطین ہیں اس سے پناہ مانگنا ہے اللہ کی، کیونکہ شیاطین بیت الخلاء میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس لیے ان سے احتراز کرنے کے لیے آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے. خبث سے مراد کفر یا شر ہے اور خبائث سے مراد شیاطین ہیں. ابن الاعرابی نے کہا کہ کلام عرب میں خبث مکروہ چیز کو کہتے ہیں. اگر وہ مکروہ کلام ہو تو وہ سب و شتم ہے، اور اگر وہ مکروہ طعام ہو تو وہ حرام ہے. اور خبائث خبیثہ کی جمع، یعنی جو نیک اور محمود فعل نہ ہو، یعنی افعال مذمومہ اور خصال ردیہ، یعنی برے کاموں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیے جانے کے قابل نہیں ہے، اور بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا دل میں ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ زبان سے. آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں ایک طرف قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے اور دوسری طرف وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور درمیان میں کوئی آڑ یا حجاب نہیں ہوتا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا صحیح نہیں ہے، زبان سے نہیں لے سکتے. اور وضو کرنے سے پہلے باتھ روم سے باہر آ کر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور وضو کی دعائیں اس جگہ نہیں مانگنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان کے شر سے پناہ کی دعا کی توجیہ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیاطین سے پناہ طلب کرنا عبودیت کے اظہار اور تعلیم امت کے لیے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنات اور انسانوں کے شر سے محفوظ ہے. امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے. بیت الخلاء میں دعا اور اذکار کی ممانعت
اور جو تعویذ غلاف میں ہو، پیک ہو، اس کو بیت الخلاء میں لے جانے کا جواز۔ اس حدیث میں یہ بات مذکور ہے، یہ بات ذکر کی گئی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے، یعنی داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد زبان سے یہ دعا کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب تم قرآن پڑھو تو پناہ مانگو، قرآن پڑھنے کے بعد پناہ مانگیں گے، نہیں، قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اسی طرح بیت الخلاء میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے، طہارت کے جتنے مقامات ہیں، اور اسی طرح وہ اٹیچ لیٹرنگ باتھ روم جہاں پر ایک ہی مقام پر یعنی طہارت سے بھی فراغت حاصل کی جاتی ہے، فارغ ہوتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد ہی بغیر کسی آڑ کے وضو وغیرہ بناتے ہیں، تو اس جگہ پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، دل میں لیں گے، زبان سے نہیں۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اسی طرح اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، پھر اس شخص کے سلام کا آپ نے جواب دیا۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے سلام کا جواب دینے کا عذر بیان فرمایا ہے۔ المہاجر بن قنفذ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اس وقت آپ ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نے ان کے سامنے عذر بیان کیا اور فرمایا میں نے بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کو ناپسند کیا۔ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، آپ بیت الخلاء جانے سے پہلے اپنی انگوٹھی بھی اتار لیتے تھے کیونکہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر رکھ دیتے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 19۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1746۔ انگوٹھی پر کوئی غلاف نہیں ہوتا، کوئی کور وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ انگوٹھی کو اتار دیتے تھے، لیکن جس ذکر پر کوئی غلاف ہو اس کو بیت الخلاء میں لے جانا جائز ہے، جیسے تعویذ چمڑے یا چاندی کے غلاف میں ہو، یعنی کوئی چیز ایسی تعویذ میں اگر لکھی ہوئی ہے لیکن اس کو اوپر سے اگر ڈھانک دیا گیا کسی کپڑے میں یا کسی پرنی وغیرہ میں اور وہ الفاظ دکھ رہے نہیں اوپن، تو اس کو لے جا سکتے، جائز ہو۔ بعض علماء نے بیت الخلاء میں دعا کرنے اور ذکر کرنے کو جائز کہا ہے، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یا تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اس استدلال کا جواب، اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ بعض اوقات زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور بعض اوقات دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جس ذکر کی ممانعت آئی ہے زبان سے ذکر کرنا مراد ہے۔ باب نمبر 10، باب وضع الماء عند الخلاء، حدیث نمبر 143۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبره فقال اللهم فقهه في الدين۔ بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنے کا بیان۔ باب نمبر 10 ہے، باب سابق کے ساتھ اس کی مناسبت، گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس کی مناسبت واضح ہے کیونکہ دونوں ابواب میں بیت الخلاء کے متعلق احکام ہیں۔ حدیث نمبر 143،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد، ہم کو عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ورقہ نے حدیث بیان کی، عبید اللہ بن ابی یزید سے و عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له، پس میں آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کس نے رکھا؟ تو آپ کو خبر دی گئی، تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے دعا کیا حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس حدیث کی تخریج اور اس کی شرح صحیح البخاری حدیث نمبر 75 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت حدیث کے اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا۔ حدیث مذکور کی رجال کا تعارف، عبداللہ بن محمد الجعفی المسندی، باب امور الایمان میں ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ ہاشم بن قاسم ابو النصر الخراسانی، یہ حافظ ثقہ صاحب سنت تھے، اہل بغداد ان پر فخر کرتے تھے۔ 207 ہجری میں 73 سال کی عمر میں وفات پائے۔ ورقہ بن عمر الیشکری الکوفی، یہ خارزم کے تھے، مدائن میں سکونت اختیار کی تھی۔ انہوں نے عبداللہ بن محمد اور دیگر سے روایت کی اور ان سے الفریابی نے روایت کی ہے، یہ 167 ہجری میں وفات پائے تھے۔ عبید اللہ بن ابی یزید المکی، یہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے، 126 ہجری میں وفات پائے تھے۔ بعض علماء کا پانی سے استنجا کا انکار کرنا اور ان کے رد میں احادیث، علامہ ابو الحسن علی بن خلف، یعنی پانی سے بعض لوگ مستحب اور سنت طریقہ تو یہ ہے کہ پانی سے طہارت لیں، لیکن بعض علماء اس کا انکار کیے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال القرطبی المالکی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں پانی رکھنا حدث سے استنجا کے لیے ہے۔ اس میں ان علماء کا رد ہے جنہوں نے پانی سے استنجا کا انکار کیا ہے، پانی سے طہارت حاصل کرنے کا جنہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا پانی سے استنجا کرنا صرف عورتوں کے لیے مشروع ہے اور مرد صرف پتھر سے یا اینٹ سے استنجا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آتے تو پانی سے استنجا کر کے آتے تھے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پانی سے استنجا کرتے تھے یا وضو کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کر کے آتے تو میں اور انصار کا ایک اور لڑکا مشکیزے میں پانی لاتے جس سے آپ استنجا کرتے تھے۔ معاذہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں، کیونکہ مجھے ان سے یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے، یعنی طہارت پانی سے حاصل کرنا چاہیے۔ باب نمبر 11، باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه، حدیث نمبر 144۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثني الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا۔ باب نمبر 11، یعنی پیشاب یا اجابت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، یعنی پیشاب کرتے وقت یا موشن کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، لیکن جب عمارت میں ہو یا کسی دیوار یا اس طرح کی کسی چیز کی آڑ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا اس وقت متحقق ہوگا جب کھلے میدان یا جنگل میں قضاء حاجت کی جائے، لیکن جب انسان کسی عمارت مثلا بیت الخلاء میں ہو یا کسی دیوار کی آڑ میں بیٹھا ہو تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا قبلے کی طرف منہ ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کا قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا
تو یہی صادق آئے گا کہ اس کا قبلے کی طرف منہ ہے، خواہ وہ صحرا میں ہو یا میدان میں یا کسی عمارت میں ہو یا کسی دیوار کے پیچھے ہو، یہی صادق آئے گا۔ یعنی جس طرح نماز کے لیے ایک رخ کر دیں، سامنے دیوار ہے، اب آپ بولیں گے رخ نہیں ہو رہا، بولیں گے کیا؟ جو علماء بعض لوگ یہ بولے کہ بھئی اگر کوئی کھلے میدان میں اگر پیشاب کر رہا ہے یا قضاء حاجت کر رہا ہے تو اس وقت صادق آئے گا کہ اس کا رخ کعبے کی طرف ہو رہا ہے، اس کا منہ۔ اگر بیچ میں کوئی دیوار آ جائے یا جھاڑ ہے یا بنے ہوئے جو بیت الخلاء ہے اس میں اگر کر رہا ہے تو صادق نہیں آئے گا بولے بعض لوگ، لیکن وہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے جب انسان رخ کرتا ہے تو کھلے میدان میں چاہے رخ کرے یا دیوار اگر سامنے ہے تب بھی کیا بولیں گے؟ قبلے کی طرف رخ ہے بول دس۔ تو لہذا چاہے کھلے میدان میں وہ پیشاب کرے یا ضرورت سے فارغ ہو یا بنے ہوئے کسی عمارت میں ٹوائلٹ میں اگر بیت الخلاء کر رہا ہے یعنی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، تب بھی یہی صادق آئے گا کہ اس کا رخ اگر کعبے کی طرف ہے تو کعبے کی طرف ہی کرنا لازم آئے گا، اور یہ گناہ ہے۔ یعنی سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، کسی بھی صورت میں کعبے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ضرورت سے فارغ ہوتے وقت، یہ بتانا چاہتا۔ اور جس طرح بیت الخلاء میں اس کے اور قبلے کے درمیان بیت الخلاء کی دیوار حائل ہوتی ہے، اسی طرح کھلے میدان اور صحرا کے آگے بھی پہاڑ اور ٹیلے اور شہر کی عمارتیں حائل ہوتی ہیں۔ اس لیے ان میں شرعی حائل یعنی بیچ میں آ جاتی ہے، اور اس لیے ان میں شرعی حکم کے لحاظ سے فرق کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں باب قضاء حاجت اور بیت الخلاء کے ذکر میں مشترک ہے، یعنی دونوں میں اس کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 144، حدثنا آدم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آدم نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی ذئب، ابن ابی ذئب نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنی الزہری، زہری نے مجھ کو یہ حدیث بیان کی عطا بن یزید اللیثی سے، وہ ابو ایوب الانصاری سے روایت کرتے ہیں۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص یعنی غائط بیت الخلاء جائے تو چاہیے کہ وہ قبلے کو رخ نہ کرے اور قبلے کو پیٹ بھی نہ کرے، تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ یہ مدینہ منورہ کے اعتبار سے، مدینہ منورہ کے جنوب میں کعبۃ اللہ تھا تو مشرق یا مغرب کی طرف تم کر سکتے ہو۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں کہ جب تم میں سے کوئی شخص یعنی موشن کرنے جائے یعنی بیت الخلاء جائے ضرورت سے فارغ ہونے کی، تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹ کرے۔ لیکن امام بخاری نے عنوان میں عمارت یا دیوار وغیرہ کی آڑ کا جو استثناء ذکر کیا ہے اس کا اس حدیث میں بالکل ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں جن راویوں کا نام آیا ہے ان کا تذکرہ آدم بن ابی یاس، محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ بن حارث بن ابی ذئب، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ ابو یزید عطا بن یزید اللیثی یہ تابعی ہے، 182 ہجری میں یا 185 ہجری میں وفات پائے تھے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبہ الانصاری البخاری ہے۔ یہ غزوہ بدر اور عقبہ ثانیہ میں حاضر تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے پاس 1 مہینہ آپ قیام کیے تھے۔ یہ معزز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں۔ انہوں نے 150 احادیث روایت کی، ان میں سے 7 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں۔ امام بخاری ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہے، ایک حدیث ایسی ہے جو صرف امام بخاری روایت کی۔ یہ جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ 50 ہجری میں قسطنطنیہ میں یعنی اسلام کے لیے لڑتے ہوئے وفات پائے۔ اور اس دوران آپ بیمار بھی ہو گئے تھے۔ جب ان کا مرض زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا لینا، اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دینا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کی قبر قسطنطنیہ کے سرحد کے قریب معروف ہے، اس کی آج تک تعظیم کی جاتی ہے۔ لوگ وہاں بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں بارش ہو جاتی ہے۔
یعنی مستجاب الدعوت، آپ کے مزار کی وہ برکت تھی، وہ بتا رہے ہیں۔ عمدۃ القاری میں اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ کہاں پر ہے آپ کی مزار مبارک؟ قسطنطنیہ، قسطنطنیہ ایران کے علاقے میں آتی ہے۔ کیا نام ہے یہ صحابی رسول کا؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے پاس قیام کیے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور تمام مشاہد غزوات میں حاضر تھے۔ ان کا گھر مدینے میں تھا۔ خوارج کے ساتھ جنگ نہروان میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کے بعد ایک لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ اور قسطنطنیہ کی سرحد میں آپ کی قبر ہے، مزار ہے۔ سعید بن مسیب نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کوئی چیز لگی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے اس کو نکال کر آپ کو دکھائی۔ آپ نے ان کو دعا دی کہ ابو ایوب میں جو مکروہ چیز ہو اللہ اس کو نکال دے۔ حضرت ابو ایوب کے آزاد کردہ غلام افلاح بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ایوب نے حضرت ابو ایوب سے کہا، کیا آپ سن رہے ہیں کہ لوگ حضرت عائشہ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب نے کہا نہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اے ایوب، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم۔ حضرت ابو ایوب نے کہا، اللہ کی قسم حضرت عائشہ تم سے بہت افضل ہے۔ پھر جب قرآن نازل ہوا اور اس میں تہمت لگانے والوں کا ذکر ہوا، اور اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اس بات کو سنا تو وہ ان کے متعلق نیک گمان کرتے اور یہ کہتے، یہ صریح بہتان ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے۔ یعنی جس طرح حضرت ابو ایوب نے حضرت ایوب سے بات کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نیک گمان کیا۔ ابو زبید بیان کرتے ہیں کہ میں اور نوف حضرت ابو ایوب کی عیادت کے لیے گئے۔ نوف نے کہا، اے اللہ ان کو عافیت میں رکھ اور شفا دے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا، یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو، اے اللہ اس کی زندگی پوری ہو گئی تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اور اگر اس کی زندگی باقی ہے تو اس کو شفا دے اور اجر عطا فرما۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری میں وفات پائے تھے۔ علامہ ابن اثیر علی بن محمد الجزری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ گئے ایک معرکے میں، اور وہاں بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دشمن کے علاقے میں دور تک لے جانا، پھر مجھے وہاں دفن کر کے لوٹ آنا۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے تو ان کو القسطنطنیہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ وہاں ان کی قبر ہے، مزار ہے، اور لوگ ان کی قبر کے پاس بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہیں، بارش کی دعائیں کرتے ہیں۔ حافظ ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی قبر یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مزار سرزمین روم میں قسطنطنیہ کے قلعے کی بنیاد کے پاس ہے، اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جب ان پر قحط آئے تو ان کی قبر کے پاس بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نیز لکھا ہے جب بارش نہ ہو تو اہل روم ان کی قبر کھول دیتے ہیں، پھر ان پر بارش ہوتی ہے۔ ابو سعید نے کہا ہے کہ اہل روم نے ان کی قبر پر سفید گنبد بنا دیا ہے اور اس پر قندیل روشن کرتے ہیں۔ الواقدی نے کہا ہے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں اور وہاں بارش کے حصول کی دعا کرتے ہیں۔ قضاء حاجت کے وقت
قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد العینی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، خاص صحرا ہو، جنگل میں قضاء حاجت کی جائے یا کسی عمارت میں۔ انہوں نے اس حدیث کے عموم سے استدلال کیا، حدیث عام ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جنگل میں اگر تم بیت الخلاء سے فارغ ہو رہے ہو، ضرورت سے فارغ ہو رہے ہو تو کر سکتے ہو، اگر دیوار یعنی جنگل میں اگر ہو تو نہ کرو، کھلے میدان میں ہو تو نہ کرو، اور عمارت میں اگر تم ضرورت سے فارغ ہو رہے ہو، کسی بنے ہوئی عمارت میں، بیت الخلاء جو بنا ہوا ہے در و دیوار سے، اگر اس میں کر رہے ہو تو کر سکتے ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے، مطلق ہے بھائی، مطلق منع کر دی، حرام ہے بس، چاہے سامنے دیوار ہو یا نہ ہو، کھلا میدان ہو، ہر صورت میں اور کسی بھی صورت میں بیت الخلاء کرتے وقت، ضرورت سے فارغ ہوتے وقت کعبے کی طرف، قبلے کی طرف نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹ کر سکتے، حرام ہے بالکل۔ اور مجاہد، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری بھی کرنا ہے، چہرہ اور پیٹ۔ ہو اچھا، تو چہرہ اور پیٹ جو ہے یہ صرف بیت الخلاء کرتے وقت تو حرام ہے کہ کعبے کی طرف چہرہ یا پیٹ کرنا، لیکن اگر لوگ جو ہے بیت الخلاء کے علاوہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو وہ تو کعبے کی طرف اگر رخ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے، لیکن عام حالات میں بیت الخلاء کرتے وقت نہیں بلکہ عام حالات میں بھی، جیسا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یا آفس میں چیئر، ایسا جو ہے آفس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر قبلے کی طرف جو ہے پیٹ ہوتی ہے، یعنی آفس کی بناوٹ ایسی ہے جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو وہاں کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ پیٹ قبلے کی طرف ہوتی ہے، اور گھر میں کبھی بیٹھتے ہیں تو پیٹ قبلے کی طرف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کہ یہ حکم جو ہے بیت الخلاء کے ساتھ خاص ہے۔ بیت الخلاء یا نہاتے وقت اگر بالکل برہنہ ہے تو اس وقت پیٹ کرنا یا منہ کرنا یہ حرام ہے کعبے کی طرف، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ عام حالات میں اگر کوئی بیٹھے ہوئے کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور قبلے کی طرف پیٹ ہے تو کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ ان برہنہ نہیں ہے، لباس پہنا ہوا ہے تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ آرام کرتے وقت قبلے کی طرف پیر نہیں کر سکتے، یا بیٹھے ہوئے لیکن ایسا نہیں بیٹھنا کہ کعبے کی طرف پیر کر رہے ہیں، کعبے کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ مجاہد اور ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور ابو ثور اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا بھی یہی مسلک ہے۔ نیز اس ممانعت کی وجہ قبلے کی تعظیم پر ہے۔ کیوں روکا گیا بھی؟ پیٹ کرنے سے بیت الخلاء میں ضرورت سے فارغ ہوتے وقت قبلے کی طرف پیٹ کرنا اور چہرہ کرنا کیوں منع ہے؟ اس کی بے ادبی نہ ہو، ادب کے لیے یہ حکم دیا گیا، اور وہ صحرا اور عمارت دونوں میں موجود ہے۔ اگر عمارت میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا اس لیے جائز ہو کہ اس کے اور قبلے کے درمیان عمارت کی دیواریں حائل ہیں، بیچ میں آڑ ہے، تو صحرا میں بھی اس کے اور قبلے کے درمیان ٹیلے اور پہاڑ اور دوسرے شہروں کی عمارتیں حائل ہوتی، اور اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید میں احادیث، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹ کرے، خواہ پیشاب کرے یا پاخانہ، لیکن مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف۔ یہ مدینہ کے اعتبار سے ہو رہا ہے، مدینہ کے جنوب میں قبلہ تھا تو مشرق اور مغرب کی طرف کر سکتے ہیں۔ اب کسی یعنی ملک میں یا کسی شہر میں قبلہ اگر مغرب کی طرف ہے تو مغرب اور مشرق یعنی پیٹ وغیرہ نہیں کر سکتے، جنوب شمال کی طرف کر لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب نے کہا، جب ہم شام گئے، ملک شام، تو وہاں کے بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہم منحرف ہو کر بیٹھتے تھے، پلٹ کر، ہٹ کر بیٹھتے تھے، رخ پھیر کر، اور اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 9، سنن ترمذی۔ اللہ سے جو استغفار کرتے ہیں یعنی اس کو بیت الخلاء سے باہر نکل کے کرنا ہے۔ ہاں باہر وہاں گئے بیت الخلاء میں تو ذکر الہی نہیں کر سکتے نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ قضاء حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا ہاں، آپ نے ہمیں اجابت یا پیشاب کرتے وقت، ضرورت سے فارغ ہوتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، طہارت لینے سے منع فرمایا ہے، اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور لید یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، بس تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے، نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، دائیں ہاتھ سے طہارت نہ لے، اور آپ 3 پتھروں کا حکم دیتے تھے اور لید اور ہڈی سے منع کرتے تھے۔ حضرت معقل بن ابی مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے فارغ ہوتے وقت، یعنی پیشاب یا موشن کرتے وقت، ہمیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے سے منع کیا۔ قضاء حاجت کے وقت داؤد ظاہری کے نزدیک مطلقاً قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کا جواز۔ داؤد ظاحری کا مذہب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا مطلقاً جائز ہے۔ ایک امام ہے، ایک ظاہری احادیث پر جو عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث منسوخ ہے۔ داؤد ظاہری کا استدلال، ان کی دلیل اس حدیث سے ہو رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا، پھر میں نے آپ کی وفات سے وصال سے 1 سال پہلے دیکھا آپ قبلے کی طرف منہ کر رہے تھے۔ یعنی یہ ابو داؤد کی روایت لا رہے ہیں، حدیث نمبر 13 ہے۔ داؤد ظاہری کی دلیل کا رد، یہ جو دلیل پیش کی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرنا ضعیف ہے، یہ اس سے دلیل پیش کرنا صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ یہ آپ کے فعل کی حکایت ہے اور اس میں عموم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ فعل کسی عذر کی وجہ سے ہو، یا آپ کا یہ فعل کسی عمارت یا بیت الخلاء میں ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ فعل کسی عمارت یا بیت الخلاء میں ہوتا تو حضرت جابر اس کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے آپ کا منع فرمانا آپ کا قول ہے، اور اس حدیث میں آپ کا فعل ہے، اور قول اور فعل میں جب تعارض ہو، ٹکراؤ ہو، تو آپ کا قول آپ کے فعل پر راجع ہوتا ہے۔ قول کیا ہے؟ حضور کیا فرمائیں یہ دیکھا جائے گا، حضور کیا عمل کیے یہ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اعمال حضور کی خصوصیت بھی ہے، بعض چیزیں تو حکم کیا دیے یہ دیکھا جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ منع فرمایا، قول آپ کا ارشاد یہ ہے کہ آپ منع فرمائیں۔ بیت الخلاء میں یعنی ضرورت سے فارغ ہوتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے یا پیٹ کرنے سے آپ منع فرمائیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی ممانعت تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور اس حدیث سے اس کی اباحت ثابت ہوتی ہے، اور جب تحریم اور اباحت میں تعارض ہو تو تحریم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی ایک حدیث سے اگر یہ معلوم ہو رہا کہ یہ چیز جائز ہے، دوسری حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ناجائز ہے، تو ناجائز جس حدیث میں آیا ہے اس کو اختیار کریں گے، یعنی ناجائز سمجھ کے چلیں گے۔ حضرت جابر کی اس حدیث پر شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی نے جرح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں رہی حضرت جابر کی حدیث تو وہ ابان بن صالح کی روایت ہے اور وہ مشہور نہیں ہے، اور نیز اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے، یہ بات ذکر نہیں کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے آپ ضرورت سے فارغ ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت جابر اس کو بتا دیں، اور اگر یہ استدلال صحیح ہو تو اس میں صرف قبلے کی طرف منہ کرنے کا جواز ہے، اور قبلے کی طرف فیٹ کرنے کا جواز بالکل نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جس بات کا حدیث میں ذکر نہ ہو اس کا از خود اضافہ کیا جائے، اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے 2 چیزوں سے منع کیا ہو اور ایک کی ممانعت منسوخ ہو جائے تو اس سے دوسری ممانعت بھی منسوخ ہو جائے۔ لہذا اس حدیث سے ان کا یہ ثابت کرنا بالکل باطل ہو گیا کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنے کی ممانعت منسوخ ہو گئی ہے۔ المحلہ بالآثار جلد 1 صفحہ نمبر 152۔ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کی توجیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آپ کا یہ ارشاد ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو،
یہ خطاب اہل مدینہ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مدینہ کی سمت پر ہے، اور جن کا قبلہ مشرق یا مغرب کی سمت ہو وہ قضاء حاجت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف منہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ مشرق یا مغرب کی دائیں یا بائیں جانب منہ کریں گے۔ شرح صحیح مسلم باب نمبر 12، باب من تبرز علی لبنتین، جو شخص قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے۔ اس دور میں کیونکہ بیت الخلاء وغیرہ اس کی عمارت نہیں ہوتی تھی تو لوگ 2 اینٹوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ باب سابق میں بالعموم قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کی ممانعت تھی، اور اس باب میں ائمہ ثلاثہ اور امام بخاری کی رائے کے مطابق بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کا جواز ہے۔ یعنی پہلے باب میں عام ممانعت تھی، خاص صحرا میں قضاء حاجت کرے یا بیت الخلاء میں، اور اس باب میں خاص ممانعت ہے، یعنی صرف صحرا میں۔ بظاہر یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے خلاف ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ہم انشاءاللہ اور بھی توجیحات بیان کریں گے۔ اس حدیث کا جواب کیا ہے آگے ہم دیں گے۔ حدیث نمبر 145، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن امیہ واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم، فقلت لا ادري والله، قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو عبداللہ بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو خبر دی مالک نے یحییٰ بن سعید سے، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ بس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا بے شک میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کر رہے تھے، آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے واسع بن حبان سے کہا شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے کلوں کو بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ واسع بن حبان نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ امام مالک نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کا مطلب بتایا، یعنی جو شخص اس طرح نماز پڑھے کہ زمین سے اوپر نہ اٹھے، وہ زمین سے چپکا ہوا سجدہ کرے۔ مردوں کا اس طرح نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اس طرح عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مطلب یہ تھا کہ شاید جس طرح تم خلاف سنت طریقے سے نماز پڑھتے ہو اسی طرح تم خلاف سنت طریقے سے قضاء حاجت کرتے ہو، یعنی بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کر رہے تھے، آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ حدیث مذکورہ حدیث سے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کا جواز، اور اس میں ائمہ کا اختلاف اور مذاہب۔ اب یہاں پہ اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، تمام تفصیلات یعنی جائز ہے یا نہیں، اس میں کیا اختلاف ہے بتا رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال المالکی القرطبی فرماتے ہیں فقہاء میں سے ابراہیم نخعی، ابن سیرین اور مجاہد نے یہ کہا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا مکروہ ہے، اور ان لوگوں کی نظر سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث غائب تھی جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ممانعات صحرا اور میدانوں میں ہیں، گھروں میں نہیں، اور کسی نے یہ روایت نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت صحرا میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کی۔ آپ سے صرف یہ مروی ہے کہ آپ نے گھر میں ایسا کیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کی ممانعات کی حدیث کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ناسخ ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ مروان الاصفر
بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اونٹنی کو قبلے کی طرف بٹھایا اور پھر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا اس فعل سے منع نہیں کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیوں نہیں، اس فعل سے صرف کھلی جگہ میں منع کیا گیا ہے، لیکن جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی آڑ یا حجاب ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وکی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شعبی سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹ کرو، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر اٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ شعبی نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی صادق ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صادق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول جنگلوں اور صحرا کے متعلق ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بیت الخلاء کے متعلق ہے، اور رہے تمہارے بیت الخلاء تو ان کے لیے کوئی قبلہ نہیں ہے۔ یہ آثار اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے صحرا اور میدان کے ساتھ خاص کر لیا گیا ہے۔ رہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف، تو ان کے اس قول میں یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام سنتوں سے معنی حاصل کرنے میں مختلف تھے، اور ان میں سے ہر ایک اس پر بالعموم عمل کرتا تھا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ علامہ ابن قصار نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے کیسے جائز ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی قضاء حاجت کی وقت دیکھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی اچانک نظر پڑ گئی تو انہوں نے دیکھ لیا، اور انہوں نے قصداً نہیں دیکھا، پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس کو نقل کر دیا۔ حافظ یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر المالکی ان دلائل کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب کی مطلقاً ممانعت والی حدیث کو صحرا پر محمول کرنا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رخصت والی حدیث کو بیت الخلاء پر محمول کرنا، جیسا کہ شعبی نے کہا، یہ امام مالک کا اور ان کے اصحاب کا اور امام شافعی اور ان کے اصحاب کا قول ہے، اور یہی ابن مبارک اور اسحاق بن راہوی کا قول ہے۔ ثوری اور کوفیوں فقہائے احناف کا مذہب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنا جائز نہیں ہے، صحرا میں نہ بیت الخلاء میں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے، اور ان کا استدلال حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سہل بن حنیف، حضرت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی احادیث سے ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ الحنبلی فرماتے ہیں امام احمد سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے، خواہ وہ صحرا میں ہو یا بیت الخلاء میں، اور یہی ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ احادیث میں بالعموم ممانعت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنا جائز ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور یہی امام مالک، امام شافعی اور ابن منذر کا قول ہے۔ المغنی جلد 1 صفحہ نمبر 206۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ نظریہ تھا کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کی ممانعت صرف صحرا میں ہے، جبکہ وہاں کوئی حجاب نہ ہو، جیسا کہ اس پر امام ابو داؤد اور امام حاکم کی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حدیث مذکور سے استدلال کے جوابات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ جوابات دے رہے ہیں کہ مذکورہ حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے، دلیل پیش کی گئی ہے، اس کے جوابات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ نے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس حدیث سے استدلال کے یہ جوابات ہیں۔ ممانعت کی حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے، کئی صحابہ سے، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سہل بن حنیف، حضرت عبداللہ بن حارث اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں،
اور رخصت کی حدیث صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اور جو حدیث 6 صحابہ سے مروی ہو وہ اس حدیث پر راجح ہے جو صرف ایک حدیث ایک صحابی سے مروی ہے۔ ممانعات کی جو حدیث ہے 6 صحابہ سے مروی ہو ہے، کئی صحابہ، اور جس حدیث میں اجازت ثابت ہو رہی ہے بظاہر وہ ایک صحابی سے مروی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قصداً اور بغور نہیں دیکھا تھا کہ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، اتفاقاً ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ اس حالت میں عام آدمی کی طرف بھی دیکھنا جائز نہیں، چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے میں خطا واقع ہوئی ہو، اس لیے اس حالت میں ان کی روایت قابل اعتماد قابل بھروسہ نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اس کے خلاف متعدد کئی احادیث صحیحہ موجود ہے۔ ممانعات کی احادیث عام ہے اور رخصت کی حدیث خاص ہے، اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے، لہذا ممانعات کی احادیث راجح ہے، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا۔ ممانعات کی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور رخصت کی حدیث میں آپ کا فعل ہے، اور آپ کا قول آپ کے فعل پر راجح ہوتا ہے، لہذا ممانعات کی احادیث راجح ہے، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا۔ ممانعات کی احادیث تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور رخصت کی حدیث اباحت پر دلالت کرتی ہے، اور جب تحریم و اباحت میں تعارض ہو، ٹکراؤ ہو، تو تحریم کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا ممانعات کی احادیث راجح ہے، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی منع ہے قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا منع ہے ہر صورت میں، یعنی بیت الخلاء چاہے بنا ہوا ہو، عمارت کی شکل میں ہو، یا کھلے میدان میں اگر کوئی ضرورت سے فارغ ہو رہا تب بھی اس کے لیے ناجائز ہے قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممانعات کی احادیث میں کعبے کا زیادہ احترام ہے، اس لیے وہ راجح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے بھی افضل ہے، اس لیے قضاء حاجت کے وقت بیت الخلاء میں آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے برخلاف ہمارا یہ مقام نہیں، ہم پر کعبے کا احترام لازم ہے، اور ہمارا اس حالت میں کعبے کی طرف پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عین کعبہ کی طرف منہ کرنے کے مکلف تھے، اور ہم سمت کعبہ کی طرف منہ کرنے کے مکلف ہیں۔ اسی طرح آپ قضاء حاجت کے وقت عین کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرنے کے مکلف تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کی پیٹھ سمت کعبہ کی طرف تھی، نہ کہ عین کعبہ کی طرف، اور یہ بغور تحقیق کرنے کا موقع نہ تھا۔ باب نمبر 13، باب خروج النساء الی البراز، خواتین کا کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے نکلنے کا بیان۔ براز کے معنی وسیع میدان ہے، اور یہ قضاء حاجت سے گنایا ہے۔ حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لعنت کی جگہوں سے بچو: پانی کے گھاٹ پر، عام راستے پر، اور سائے کی جگہ پر براز قضاء حاجت کرنے سے۔ اس حدیث میں آپ نے قضاء حاجت کے لیے براز کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں بیت الخلاء میں قضاء حاجت کا ذکر تھا، اور اس باب میں کھلے میدان میں قضاء حاجت کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 146، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كن یخرجن باللیل اذا تبرزن الى المناصع وهو صعید افیح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب۔ حدیث نمبر 146، حدثنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا لیث نے ہم کو حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ کو عقیل نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان ازواج النبی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رات کو قضاء حاجت کے لیے المناصع کی طرف جاتی تھی۔
المناسک کے معنی وسیع میدان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو حجاب میں رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ وہ دراز قد خاتون تھی۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر کہا، اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ حضرت عمر کو یہ حرص تھی کہ پردے کے احکام نازل ہو جائیں، پھر اللہ نے حجاب کی آیت نازل کر دی۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے، رات کو ازواج مطہرات قضاء حاجت کے لیے المناصع یعنی وسیع میدان کی طرف جاتی تھی۔ امام بخاری نے اس باب سے یہ اشارہ کیا ہے کہ پہلے گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات قضاء حاجت کے لیے کھلے میدانوں میں جاتی تھیں، اور یہ ان کے لیے رخصت دی۔ پھر جب گھروں میں بیت الخلاء بن گئے تو ان کو ضروری کام کے سوا گھروں سے نکلنے سے منع کر دیا گیا، جس کی وضاحت جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور المناصع اور افیح کے معنی اس حدیث میں المناصع کا لفظ ہے، یہ منصع کی جمع ہے، ناصع کے معنی خالص۔ اظہری نے کہا یہ وہ جگہیں ہیں جو مدینے سے باہر تھیں، اور اس میں افیح کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے واسع، کشادہ۔ حجاب کے 3 مراتب اس حدیث میں مذکور ہیں۔ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ اپنی ازواج کو حجاب میں رکھیں۔ قرآن مجید میں حجاب کے متعلق 3 حکم ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس حکم کا منشا یہ ہے کہ وہ اپنے چہروں کو اجنبی مردوں سے حجاب میں رکھیں، اور عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو چھپا کر رکھیں۔ دوسری آیت لا رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ جب تم نبی کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور مسلمانوں کے درمیان پردہ لٹکا دیا جائے۔ آیت نمبر 3، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اور اپنے گھروں میں رہو، ٹک کر رہو، اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں لازم رہیں، اپنے گھروں میں ہی رہیں، اور کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر جانا پڑے تو بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس حدیث پاک میں مذکور ہے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس القرشیہ العامریہ بہت پہلے اسلام لائی تھی اور بیعت کر چکی تھی۔ وہ پہلے اپنے عم زاد چچا زاد بھائی کے نکاح میں تھی، جن کا نام السکران بن عمرو تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسلام لائے تھے، اور ان دونوں نے ایک ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر جب یہ مکے میں آئی تو ان کے خاوند شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح سے پہلے ہوا۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت سودا نے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیں، اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے وقف کر دی۔ پھر آپ نے ان کو رکھ لیا۔ ان سے 5 احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری نے ان سے 2 احادیث روایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ قول یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ عز الدین ابن اثیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری سے علامہ عینی نے یہ احوال نقل کیے ہیں۔ محمد بن علی بن حسین نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے سب سے پہلے نکاح فرمایا تھا وہ حضرت سودا بنت زمعہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا بس تم ان کی طرف سے قرض ادا کر دے تو کیا تمہاری طرف سے وہ قرض قبول کیا جاتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں آپ وفات پائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور ان کی رائے کی فضیلت۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو حجاب میں رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادنا کے لیے اعلیٰ کو مشورہ دینا جائز ہے اور اس میں مشورہ دینے کی فضیلت ہے، بشرطے کہ مشورہ دینے سے کسی کو مشکل اور دشواری میں ڈالنا مقصود نہ ہو۔ اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کے مشورے کے بعد حجاب کے احکام نازل ہوئے اور سورۃ الاحزاب کی وہ آیتیں نازل ہوئی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں حسب ذیل آیات نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافقت میں آیت حجاب کا نازل ہونا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی آپ اپنے ازواج مطہرات سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو حجاب میں رکھیں، جیسا کہ اس حدیث میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق یہ آیت نازل ہوئی۔ موافقات عمر بہت مشہور ہیں، یعنی تقریباً بعض علماء فرماتے ہیں کہ 21 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافقت میں ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ آیت مبارکہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، تو یہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ آیت نمبر 125، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ ان آیات کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنے رب کی موافقت 3 آیات میں کی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور آیت حجاب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اپنے ازواج کو حکم دیں کہ وہ حجاب میں رہیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے آدمی بات کرتے ہیں، تو آیت حجاب نازل ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حجاب کا حکم دیا گیا۔ اس حدیث میں صرف 3 آیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کا ذکر ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 آیات زیادہ مشہور تھی، باقی آیات حسب ذیل ہے، یعنی ان تمام آیتوں کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافقت میں ان مسلمانوں پر عتاب جنہوں نے غزوہ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لینے کو اختیار کیا تھا۔ ما کان للنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی رائے کی موافقت میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کا نازل ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے 4 آیتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، اور تیسری آیت یہ بیان کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو یہ آیت نازل ہوئی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں شراب کی تحریم کا نازل ہونا، حرمت کا نازل ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر محض ناپاک ہے، ناپاک چیزیں ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہی، بس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے عداوت اور بغض، دشمنی پیدا کر دے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ شراب کی تحریم کی یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی۔ حدیث میں ابو میسرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے دعا کی اے اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق شافی بیان کر دے، یعنی ایسی آیت نازل فرما کہ ہمارے لیے مکمل وضاحت ہو جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع فائدے سے بہت زیادہ ہے، یعنی گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ پھر حضرت عمر نے پھر دعا کی اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما۔ تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی اے اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق مکمل اور شافی بیان نازل فرما۔ تو پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی، جس کے آخر میں ہے کیا تم باز آنے والے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ یعنی شراب کو مرحلہ وار 3 مرتبہ آیتیں نازل کر کے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ابتدا میں اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، لہذا ایسی چیزیں بچنا چاہیے۔ پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ حالت نماز میں، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ پھر آخری تیسری مرتبہ جب آیت نازل ہوئی تو مکمل صراحت کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ شراب اور جوا یہ تمام چیزیں حرام ہیں، شیطانی عمل ہے، تم اس سے بچو۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 3049۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 3670۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی میں موجود ہے، 5555 حدیث نمبر۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ نمبر 112، المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 143، سنن بیہقی جلد 8 صفحہ نمبر 285، مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 53۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت جبریل کی حمایت کرنا اور اس پر البقرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 کا نازل ہونا۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ آپ فرما دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے جبرائیل کی دشمنی کر کے۔ بے شک انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہے۔ حدیث میں عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر یہود کی طرف گئے، یہودیوں کی طرف، اور ان سے کہا میں تم کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو حضرت موسیٰ پر نازل کیا، کیا تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا پھر ان کی پیروی کرنے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟
روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کا فرشتہ ان کا فرشتوں سے کوئی کفیل ہوتا ہے، اور بے شک جبرائیل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل ہیں، اور وہ فرشتوں میں سے ہمارے دشمن ہیں، اور میکائیل ہمارے دوست ہیں، وہ ہم پر سلامتی لاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس میکائیل آتے ہوتے تو ہم ان پر ایمان لے آتے۔ حضرت عمر نے کہا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر تورات کو نازل کیا ہے، ان دونوں فرشتوں کا اللہ کی جناب میں کیا مرتبہ ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل اللہ کی دائیں جانب ہے اور میکائیل اللہ کی بائیں جانب ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ میکائیل جبرائیل کے دشمن پر سلامتی نہیں لاتے، اور نہ جبرائیل میکائیل کے دشمن پر سلامتی لاتے ہیں۔ ابھی ان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہودیوں نے کہا اے ابن خطاب یہ تمہارے پیغمبر ہیں۔ حضرت عمر آپ کی طرف کھڑے ہو گئے، اور اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن مجید کی آیات کے نازل ہونے کا سبب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق یہ آیات اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان کو اظہار حق کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور ان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب بھی لوگوں کو کوئی امر پیش آیا اور لوگوں نے اس کے متعلق کوئی بات کہی اور حضرت عمر نے اس کے متعلق کوئی اور بات کہی تو قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق نازل ہو جاتا۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 3682۔ راستے میں خواتین سے باتیں کرنے کا اور اپنی ماں کو نیکی کی نصیحت کرنے کا جواز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں خواتین سے باتیں کرنے کا اور اپنی ماں کو نیکی کی نصیحت کرنے کا جواز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل نہ کرنے کی وجہ اس حدیث میں مذکور ہے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے آواز دے کر کہا کہ اے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد راستے میں عورتوں سے بات کر سکتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، مؤمنین کی ماں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ماں کو نیکی کی نصیحت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ تھی کہ حضرت سودا حجاب میں رہا کریں۔ اسی طرح حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ازواج کو حجاب میں رکھیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی وجہ سے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ آپ کی ازواج کا پردے میں رہنا بہتر ہے، لیکن آپ اس معاملے میں وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو پھر آپ اس پر عمل کرائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں زیادہ فضیلت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 147 حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذینا ان تخرجنا فی حاجتکن قال ہشام یعنی البراس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو زکریا نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابو اسامہ نے حدیث بیان کی ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تمہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہشام نے کہا یعنی قضاء حاجت کے لیے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے، کیونکہ اس باب کا عنوان ہے عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے کھلے میدان میں نکلنا، اور اس حدیث میں بیان ہے کہ عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے اپنے گھروں سے نکل سکتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد قضاء حاجت کے لیے نکلی، اور تو حضرت عمر رضی اللہ اور وہ طویل القامت تھے، یعنی
ہائٹ ان کی زیادہ تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہچان لیا اور کہا اے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم آپ ہم سے نہیں چھپ سکی ہیں، آپ غور کریں کہ آپ کس طرح باہر نکل رہی ہیں۔ حضرت سودا نے واپس آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعے کی شکایت دی۔ آپ اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے، اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا بے شک تمہیں قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ خواتین کے لیے اپنی ضروریات میں گھر سے نکلنے کی اجازت، یعنی ضروری کام کے لیے خاتون گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواتین اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد ان کو قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی، اور جب ان کے لیے قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے تو دیگر ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز کے لیے ان کو جانے کا حکم دیا ہے، بلکہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، اور مردوں سے فرمایا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے منع نہ کریں۔ اور حج اور عمرے کے لیے آپ خود ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور حضرت ام المؤمنین کو آپ نے ان کے والدین سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہیں، اور جب آپ بیمار ہو گئے تو دیگر ازواج آپ کی عیادت کے لیے آتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کا اپنے بیمار رشتہ داروں کی عیادت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلنے پر اعتراض کا جواب۔ اس تفصیل سے شیعہ کا یہ اعتراض ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل کر وقرنا فی بیوتکن کے حکم کی مخالفت کی، یہ اعتراض کر رہے تھے شیعہ، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم اپنے گھروں میں رہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئی تھی، اور یہ جائز تھا۔ اس دوران باغیوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ان کے رفقا مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور آپ کو مدینہ واپس جانے سے منع کیا، اور ان سے درخواست کی کہ بصرہ میں ہمارے موافقین ہیں، آپ وہاں چلیں، مدینہ جانے میں یہ خطرہ ہے کہ باغی آپ کے ساتھ بھی بے ادبی سے پیش نہ آئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ بصرہ چلی گئی۔ ادھر باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ لوگ آپ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بصرہ میں جمع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ پہل کریں آپ ان پر حملہ کر کے ان کی قوت کو ختم کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بصرہ روانہ ہو گئے۔ تو اب وہاں پر اب یہ لوگ جو شیعہ اعتراض کرتے تھے، تو اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ضروری کام کے لیے خاتون گھر کے باہر جا سکتی ہے۔ باب نمبر 14، باب التبرز فی البیوت۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مدینہ منورہ سے آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئی، تو یعنی حج کے لیے تو باہر جانا پڑے گا، تو لہذا یہ حدیث لانے کا یہ مقصد ہے کہ جیسا کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری کام کے لیے بھی گھر کے باہر نہیں نکل سکتی خواتین، ایسا نہیں، حج کے لیے گھر کے باہر جا سکتی ہیں، یا ضروری کام کے لیے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے باہر جا سکتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حج کے لیے مدینہ منورہ سے آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج یہ ایک دینی ضرورت ہے، تو لہذا ضروریات چاہے دنیاوی ضرورت ہو یا دینی ضرورت ہو، اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے خواتین گھروں کے باہر جا سکتی ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ 13 ابواب مکمل ہو گئے، اور حدیث نمبر 147 تک درس کا سلسلہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم باب نمبر 14 اور حدیث نمبر 148 سے
درس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔